الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، جیسا کہ میں نے آپ سے کل یہ بات کی تھی کہ ہر روز ایک دو دعا ہم ضرور یاد کیا کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تاکہ ہمیں اس کے یاد کرنے کا فائدہ بھی ہو اور ہمیں وہ یاد بھی رہ جائے۔ فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب ہم ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت بھی میں نے آپ کو بتا دی پیچھے۔ اب یاد کرنے سے، خالی یاد کر لینے سے کام نہیں بنے گا جب تک ہم اللہ سے وہ دعا کریں گے نہیں، مانگیں گے نہیں۔ اور ایک دفعہ یاد کر لینے سے اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے نہیں تو وہ دعا بھول جائے گی۔ اس لیے خود بھی یاد کریں اور گھروں میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی وہ دعا یاد کروائیں۔ اور جب مل کر، مثلا جیسے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، جب مل کر کہیں نکل رہے ہوں تو بچوں کو نہیں بھی یاد تو بڑا اونچی آواز سے بول دے تاکہ بچے بھی ساتھ۔ اس طرح جب ہم ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تو ہمیں یاد بھی رہیں گی اور ان دعا کے فوائد بھی ہمیں تبھی حاصل ہوں گے جب ہم دعائیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ دعا پڑھنا دعا مانگنا ہی ہے۔ مثلا اگر گھر سے نکلتے وقت ہم نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہمیں دعا بھی یاد رہ جائے گی، ہمارے بچوں کو بھی یاد رہ جائے گی۔ اور دعا گھر سے نکلتے وقت جو پڑھنے تھی اور اس کے فوائد ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے تھے وہ بھی تبھی ہمیں حاصل ہوں گے جب ہم پڑھ کر نکلیں گے۔ اسی طرح اور دعائیں، اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار بہنیں، دو چار بیٹیاں کہیں مل کر بیٹھی ہیں اور اپنی مرضی کی گفتگو کی، باتیں کی، ضرورت کی باتیں، دنیاوی باتیں کر لیں، اب اٹھنے سے پہلے اگر اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے اگر ہم یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت اس کا اس مجلس میں بیٹھنا کتنا مبارک کر دے گا۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست کرنے سے پہلے، مجلس میں گفتگو ہم نے اللہ کے ذکر کی نہیں کی، الا ماشاء اللہ۔ مجلس میں بیٹھ کر ہم نے اپنی مرضی کی باتیں کی، اپنے دکھ سکھ کیے، لیکن اٹھنے سے پہلے ہم نے پڑھ لیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ ساتھ ریپیٹ کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے،
اور میں تیری حمد بیان کرتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی، اگر اس مجلس میں، اس بیٹھنے میں جہاں مل کے بیٹھے اچھی باتیں کی ہوں گی، تو یہ کلمات کہہ دینا ان پر مہر بن جائیں گے۔ یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے، ان اچھی باتوں پر مہر لگ جائے گی، تصدیق کر دیں گے یہ کلمات۔ اور اگر اچھی باتیں نہیں کی، بیہودہ باتیں کی، لغو باتیں کی، اللہ کی ناپسندیدگی کی بھی باتیں کی، تو یہ کلمات ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی گفتگو کی، ہم نے اپنی منمانی باتیں کی، من چاہی باتیں کی، لیکن اٹھنے سے پہلے جب ہم مجلس برخاست کرنے لگے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا 1 دفعہ یا 3 دفعہ، بعض روایات میں تو 3 مرتبہ ہے، اور 3 مرتبہ کہہ لینا میں بھی بہت ٹائم نہیں لگتا میری بہنوں۔ یہ کہہ لینا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو جتنی باتیں ہم نے اس مجلس میں کی ہیں، یہ یعنی ہم نے اچھی باتیں یا ذکر الہی کی باتیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کی، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکا نہیں، اچھی کاموں کی ترغیب نہیں دی، اور دنیا کی باتیں کرتے رہے، لیکن جب اٹھتے وقت یہ کلمات کہہ لیے تو ان تمام باتوں کا یہ کلمات کفارہ بن جائیں گے، ان کلمات پر ہمیں پکڑ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس پر عمل ہوگا۔ چھوٹی سی دعا ہے اور آسان سے الفاظ، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ پریشانی اور مصیبت ہو تو کیا پڑھیں؟ آج کل تو ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب پریشانی اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیں، تو انسان کو اللہ کی طرف سے قلبی اطمینان ضرور ہو جاتا ہے۔ پریشانی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن بندے کے دل میں اللہ کے روبرو پیش کر کے اپنی پریشانی، حالانکہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں سے خوب واقف ہیں، لیکن جب ہم نے اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ رکھ دیا کہ تو جان یہ تیرا کام ہے، تو نے ہی اس کو سنبھالنا ہے، تو یقین جانو جب ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پریشانی اس ذات پاک کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انسان کو ایک قلبی سکون اور اطمینان ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو کسی دن کر کے دیکھو، آج ہی کر کے دیکھو، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی، اللہ سے باتیں کرو اور اللہ کو بتاؤ کہ یا اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی مجھ پہ آ گئی، میرے مولا مجھے یقین ہے تیری ذات کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور جب مجھے یقین ہے کہ ہٹانے والا، اس کو دور کرنے والا، اس پریشانی سے مجھے نکالنے والا صرف تو ہی ہے، تو پھر تیرا ہی کام ہے اس کو ہٹانا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کے ذمہ لگا دیا، اللہ سے بات کر لی اور قلبی یقین سے کر لی، تو اللہ رب العزت اس کو بندے کو اطمینان بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، اور مصیبت تو بے شک اللہ ہی دور کرنے والا ہے، پریشانی تو بے شک اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اس مصیبت اور تکلیف سے نکالنے والی ذات تو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کی ہے۔ جی تو دعا بتانے لگی ہوں کہ جب کوئی پریشان ہو تو کیا دعا کرے، کیا دعا پڑھے؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو
فلا تکلنی الی نفسی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، مجھے ایک پل کے لیے بھی، طرفۃ عین، مجھے پلک جھپکنے جتنا ٹائم بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي، اور میرا سارا حال، میرے سارے حالات درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی میرے حالات کو سنوارنے والا نہیں، بے شک تو ہی سنوارنے والا ہے۔ میری بہنوں، جب آپ اس یقین اور عاجزی کے ساتھ یہ اللہ کے سپرد کر دی اپنی پریشانی اور مصیبت، تو آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا؟ دوبارہ کلمات ادا کرنے لگی ہوں، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں، اور پھر بھی نہ یاد ہو تو اس کو ویڈیو میں آپ دوبارہ رپیٹ کر کے ان کو لکھ لیں اور پھر یاد کر لیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے میرے اللہ، تیری رحمت کی ہی میں امید کرتی ہوں، مجھے تیری رحمت کے سوا کسی چیز کی امید نہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بس تو مجھے ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے حالات درست فرما دے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ ایک یہ دعا، انشاءاللہ پریشانی کم بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکال بھی لیں گے، ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ کیسے نکالیں، کیونکہ وہ ذات پاک مسبب الاسباب ہے، جہاں سارے سبب ختم ہو جاتے ہیں وہ وہاں سبب لگاتا ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ وہاں سے سبب لگا دیتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ پریشانی کسی قسم کی بھی ہو، جانی ہو، مالی ہو، کسی سے تکلیف پہنچے، کوئی بھی دکھ ہو، تو ہر پریشانی اپنے اللہ کے آگے پیش کرو، اپنے اللہ کے ساتھ قلبی یقین کے ساتھ پیش کرو، اور مکمل امید کے ساتھ کرو۔ یقین اور امید کے ساتھ جب اللہ سے بات کرو گی تو یہ تو کنفرم ہے، اس بات کا تو پہلے سے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اس مصیبت، اس پریشانی سے کوئی نکالنے والا نہیں، اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ اور جب ان الفاظ کو آپ عاجزی سے اللہ سے بار بار کہیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے میرا مالک جو رؤوف الرحیم الکریم ہے وہ اس پریشانی سے آپ کو نکالے گا نہیں۔ اللہ ایسے اسباب لگا دیں گے جن آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچے گی۔ اگر کسی کو یہ مشکل لگے، مشکل ہے نہیں، اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہتر کارساز۔ کوئی پیش نہیں جا رہی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، عاجزی سے، انکساری سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی ہمیں کافی ہے، تو ہی میرے ہر کام کا کارساز ہے، میرے اللہ اس مصیبت کو تو نے ہی دور فرمانا ہے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے تو نے ہی مجھے نکالنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسے دور فرمائیں گے کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ میں نے تو ابھی اللہ کو پکارا تھا
اور میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ مصیبت مجھ سے ٹال جائے۔ اب یہ تو مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی رہی۔ اور اس کے علاوہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بھی مصیبت کو دفع کرنے والی دعا ہے، مصیبت کو ہٹانے والی دعا ہے، پریشانی دور کرنے والی دعا ہے۔ کسی قسم کی پریشانی ہو یہ بھی دعا پڑھیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، نہیں بناتا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 2 دفعہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کے علاوہ یہ سب پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب دل کے یقین کے ساتھ کہیں گی تو آپ کی پریشانیاں اللہ رب العزت دور بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بتاتی چلوں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اگر یہ لمبی لگ رہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ یا حی، اے زندہ ذات، اے قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے واسطے سے اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا کروں۔ اللہ تجھے تیرے فضل و رحمت کا واسطہ مجھے یہ نعمت عطا فرما، اللہ تجھے تیرے فضل و رحمت کا واسطہ میری یہ مصیبت یہ پریشانی دور فرما، اللہ تجھے تیرے فضل و رحمت کا واسطہ، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس میں بھی اعلان فرما کر سبق دیا، لا تقنطوا من رحمتی، میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی پریشانی کو دور کرنے والی دعا ہے، اور جب دل کے یقین کے ساتھ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے مکمل اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے اس مصیبت پریشانی سے نکالنے والے نہیں ہے، بندے پریشانیاں دیتے ہیں اور اللہ پریشانیاں دور فرماتے ہیں، انشاءاللہ یہ دعا بھی نہایت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت برحمتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بھی مصیبت اور پریشانی کو دور فرماتی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لقمہ بنا لیا اللہ کے حکم سے ہی، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اب مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے پانیوں کے اندھیرے اور رات کی تاریکیوں کے اندھیرے، تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر یہ کلمات جاری فرما دیے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر پریشانی میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ رب العزت نے بحفاظت اتنے اندھیروں سے زندہ سلامت بحفاظت اقبال بی کا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے پریشانی دور فرمائی اور باہر نکالی، اور اللہ رب العزت سے ہمیں بھی اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں سے نکالنے والے وہی ہے۔ اس لیے یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اپنی ہر پریشانی ہر مصیبت، اس پرفتن دور میں میری بہنوں ہر شخص پریشان ہے، کسی کو کوئی پریشانی اور کسی کو کوئی پریشانی، اور آج کل کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہاں بھی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، سیلاب بھی کی پریشانیاں اور مہنگائی کی پریشانیاں،
جانی نقصان ہو رہے ہیں، مالی نقصان ہو رہے ہیں، ہر مصیبت، ہر پریشانی کے لیے یہ 4 جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ لو، ساری آتی ہیں تو ساری پڑھو، ہر وقت پڑھو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت پریشانیاں دور فرمائیں گے، ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔